سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج جوزہ، سٹار جیمنی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مئی سے لے کے 21 جون تک ہوگی، ان لوگوں کا سٹار جو ہے وہ جیمنی ہوگا، برج جوزہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1 میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکسر مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، رکھ کر بیچتا ہے، خرید کر بیچتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا، نقصانات کے چانسز بہت کم ہیں، اگر کوئی نقصان ہوگا بھی تو وہ پورا ہو جائے گا، یعنی کہ اوورآل ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا تو پروفٹ ہوگا یا پھر آپ کے تمام اخراجات پورے ہوں گے۔ تو آج کل کا جو دور چل رہا ہے تمام اخراجات گھریلو اور باقی معاملات کے اندر اگر اخراجات پورے ہو جائیں اور نقصان نہ ہو تو اس کو بھی پروفٹ میں ہی گنا جائے گا، باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ بات کرتے ہیں جو لوگ سرکاری نوکریاں کرتے ہیں، آپ کے اوپر اس مہینے کے اندر کام کا برڈن زیادہ ہوگا۔ دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا، اس کی وجہ سے آپ کو نقصانات ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ بھروسہ نہ بس کیجیے گا کسی کے اوپر بھی، ورنہ آپ کی نوکری کو خطرہ ہوگا اس مہینے کے اندر، تو اس چیز کی پرہیز کیجیے گا۔ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں آپ کے لیے ایک مہینہ نارمل مہینوں کی طرح ہوگا، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے۔ 5 سے 8% تک ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا بہت ترقی ملنے کے چانسز ہیں، ورنہ کوئی، مگر نقصان کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو اس کو بھی ہم بہتری میں ہی گنیں گے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، اللہ کو یاد کر کے محنت سے باہر نکلیں، انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر آپ کو نوکری ضرور ملے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے اس مہینے کا آخری ہفتہ مناسب نہیں ہے، پہلے 3 ہفتوں کے اندر آپ کوئی بھی کام شروع کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، میں یہ آپ کے اکیلے کے لیے بتا رہا ہوں، جو لوگ ایسے جو کہ سود پر پیسہ لے کر نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو کہ پارٹنرشپ کے اندر کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں کی اس ہورسکوپ کے اندر کوئی تعلق نہیں، ان دونوں کے حالات ظاہر ہے وہ علیحدہ ہی ہوں گے۔ سود والوں کا تو چلنے کے چانسز اللہ کی ذات بہتر جانتی ہوگا یا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ہورسکوپ میں شامل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو لوگ کرتے ہیں شراکت کے اندر، اس کے اندر 2 3 4 5 لوگوں کا سٹار شامل ہوتا ہے، تو ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، تو کسی کے کسی پر حالات جو ہے زیادہ قابض ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس چیز کو بیچ میں نہیں لایا جا سکتا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے تھوڑا سا پریشانی کا سبب بنے گا۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر آپ کسی کو پیسے نہ دیں، یہ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں جن لوگوں نے پیسے دینے ہیں، جن لوگوں نے پیپر صرف جمع کروانے ہیں، لیگلی طور پر جانا ہے، ان لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، وہ بے فکر ہو کر پیپر جمع کروائیں۔ اگر آپ نے کسی ایجنٹ کو پیسے دینے ہیں تو پھر فراڈ ہونے کے چانس آپ کے سٹار کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے پرہیز کیجیے گا، بہتر ہے اس مہینے کو نکال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، جلد بازی آپ لوگ نہ کریں۔ جو لوگ یورپ کنٹریز کے اندر مقیم ہیں
ان کے کاروباری حالات اس مہینے کے اندر تھوڑے سے ڈاؤن ہو سکتے ہیں، گھریلو معاملات تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور کیونکہ آپ لوگوں کے اوپر جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو یورپ کنٹریز یعنی پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں، ان بیچاروں پر جادو ٹونا ضرورت سے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ والدین کرواتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں رہے، بیویاں کرواتی ہیں ہمارے ہاتھ میں رہے، رشتہ دار کرواتے ہیں ہمیں پیسے کھلاتا رہے، تو اس لیے آپ لوگ تو بس وہ سولی کے اوپر ٹنگے والے ہاتھ آپ کا حالات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو زیادہ معاملات جو ہے اس چیز کے اوپر ذرا دھیان کیجیے گا۔ کاروباری حالات آپ کے اس دفعہ تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، تو ذہنی ٹینشن نہ لیجیے گا، انشاءاللہ باقی اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ جو لوگ گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، بہت زیادہ امپرومنٹ والا نہیں ہوگا، کاروبار پیک نہیں کرے گا، پر یہ ہے کہ اخراجات آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو آج کے دور میں اگر اخراجات پورے ہو جائیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریاں پاکستان کے حساب سے بتا رہا ہوں، جسمانی بیماریاں جو ہیں وہ اس دفعہ اس مہینے کے اندر حملہ کریں گی، درد، بخار، موسمی بیماریاں وغیرہ ہو سکتی ہیں، تو ایک نارمل آپ کے علاج سے آپ کو اس چیز سے انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسے معاملات ہوں تو ذہنی ٹینشن نہ لیجیے گا، چھوٹی موٹی دوائی سے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ باقی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ویڈیو کے لاسٹ میں صدقہ وغیرہ جو بتاؤں گا وہ دیجیے گا، انشاءاللہ اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں اس مہینے کے اندر اخراجات کی وجہ سے تھوڑے سے گڑبڑ ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بس جو اخراجات ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس کی وجہ سے ذہنی ٹینشن نہ لیجیے گا، گھر میں لڑائی جھگڑے والی پرابلم نہ کیجیے گا۔ یہ میں مرد حضرات کے بارے میں بتا رہا ہوں، اور جو میری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کے بارے میں بتا دوں کہ آپ کو تھوڑی بہت پریشانیاں بچوں کی وجہ سے ہوں گی، کچھ بیماریوں کی وجہ سے، اس کے بعد رشتہ داروں کی وجہ سے، تو اس کو بڑا ٹھنڈے دل کے ساتھ ہینڈل کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی معاملات تو آپ کے ٹھیک رہیں گے، یہ معاملات آپ کے بگڑیں گے۔ شوہر تھوڑا بہت آپ کے اوپر غصہ کر سکتا ہے کیونکہ آپ کے مخالف سٹارز جو ہیں وہ اسی حساب سے ہیں، تو اس کو کسی اور طرف لے کے جانے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے اس کا مقابلہ کیجیے گا، زبان بندی رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی سارے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ جو میرے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو سٹارز کی طرف سے کافی مدد ملے گی اگر آپ پڑھائی کریں گے، تو اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی طرف سے مدد نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو آپ سٹار کی طرف سے آپ کو کافی مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس معاملے کے اندر کافی لکی ثابت ہوں گے اس مہینے کے اندر۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ کافی بہتر ہے۔ سٹارز کے مطابق بتا رہا ہوں کہ میڈیسنز کا اثر آپ پر ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے، تو اگر آپ کو کچھ ٹائم گزر چکا ہے شادی کو اور ابھی تک حمل نہیں ہوا، تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو میڈیسنز ملیں گی اس کے اندر اچھے اثرات آپ کو ملیں گے، اور اس مہینے کے اندر حمل ہونے کے چانس آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ اب بات کرتے ہیں شادیوں کے حوالے سے، تو سب سے پہلے ارینج میرجز، لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا اس دفعہ سٹار والوں کا جو ہے وہ خاندان کے اندر زیادہ ہونے کے چانس ہیں، خاندان کے باہر ہونے کے کم ہے۔ یہ میں ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جو بچے بچیاں لو میرج کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو پسند کر رہے ہیں، آپ کے معاملات کافی زیادہ بگڑیں گے اس مہینے کے اندر۔ خاص طور پر آپ کے سٹار کے اندر جادو ٹونے کی علامات کافی زیادہ سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو جس کے ساتھ آپ ہیں یا جس سے آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بگڑ سکتا ہے، اس کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، فضول چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں، اور واضح آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ خود نہیں کر رہا، اس سے کروائی جا رہی ہیں۔ تو اس چیز کے لیے آپ کسی سے رابطہ کر کے اپنے اس معاملات کو بہتر کروا سکتی ہیں تو کروا لیں، ورنہ یہ تعلقات آپ کے ٹوٹنے کے چانس اس مہینے کے اندر کافی زیادہ ثابت ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں ایسے میرے بچے بچیاں جو لوگ جن کی عمر 22 سال 21-22 سال سے اوپر ہو چکی ہے، 25 سال 28 سال 30 سال تک، اور ان کے رشتے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے ایک چیز یہاں پر نشانی بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ غور کرنا ہے کہ آپ کا جو رشتہ نہیں ہو رہا وہ قدرتی نہیں ہو رہا یا کسی جادو ٹونے کی وجہ سے ہے، تو اس کا آسان حل بتانے لگا ہوں۔ مردوں کے حساب سے بتانے لگا ہوں کہ آپ کو تربکنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کا، اور دوسرا آپ نے کام کرنا ہے کہ اپنی والدہ سے یا بڑی بہن سے گھر میں آپ پوچھیں جو بڑا ہو،
कि आपके घर में पानी या खून के छींटे तो नहीं आते रहे। तो अगर ये मामलात हुए तो फिर पक्की बात है, बंदिश है, पहले उसका इलाज करवाएं, फिर आपके मामलात आगे बढ़ेंगे। अब जो बच्चियां हैं उनके अंदर त्रिबकने का मसला यानी झटका लगने का मसला, उसके साथ वजूद पर टांगों पर नील का निशान पड़ने का मसला साथ हो सकता है। तो ये ऐसे दो निशानियां हैं जो कि आसान मैंने आपको बता दी हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा। इसमें भी पानी के छींटे और खून के छींटे शामिल होते हैं। तो इन 2-3 निशानियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके रिश्ते की बंदिश है या कुदरती है। वरना अगर स्टार के मुताबिक बताऊं तो आपके स्टार के अंदर कोई बंदिश नहीं है। इस महीने के अंदर आपका ख़ानदान के अंदर और ख़ानदान के बाहर, लड़कियों के बारे में बता रहा हूँ, दोनों तरफ रिश्ता होने के चांसेस हैं। और जो लड़के हैं उनका ख़ानदान के बाहर 80% चांस है कि ख़ानदान के बाहर रिश्ता होने के चांस हैं। 20% समझ लें चांस है कि ख़ानदान के अंदर होंगे, वरना ज़्यादातर चांसेस ख़ानदान के बाहर होने के ज़्यादा हैं। तो वैसे स्टार के मुताबिक कोई बंदिश नहीं है। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स को मिलाकर मार्च का महीना और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना इस महीने में आ रहा है, तो इन सब को मिलाकर आपके जो सबसे बेहतरीन 12 के 12 स्टार्स की जो सदका और पढ़ाई बनती है वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो अफसल है वो नवाफिल अदा करना है। रात को तरावीह मुकम्मल पढ़ने के बाद आप 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ किबला शरीफ के, अल्लाह अकबर, ये नियत मैंने बताई है। 2 नवाफिल ये अदा करें और 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना बंदगी अल्लाह ताला की मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर, ये अदा करें। और देखें मेरा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कितना करम करता है। एक दिन पढ़ें, दूसरे दिन और तरक्की, तीसरे दिन और तरक्की, ये इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएगा। वैसे भी ये स्टार्स के ऊपर बहुत अच्छे असरात डालता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पूरी उम्र की भी अपनी रूटीन बना ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इशा की 17 रकात के बाद, और अगर रमज़ान है तो इशा की 17 रकात और तरावी 20 पढ़ने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं। तरावियाँ अक्सर लोग कम पढ़ते हैं, तो वो जैसे आपका दिल करे वैसे उतनी पढ़ने के बाद आप ये 4 नवाफिल पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब नंबर 2, आपका सदका जो है वो 2 तरह से बताने लगा हूँ। एक सदका है आपका जो आप रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले देंगे, वो आप किसी भी दिन दे सकते हैं। आपने लेने हैं 5 मुट्ठी मसूर, साबुत मसूर ब्राउन कलर के होते हैं, 1 मुट्ठी लेनी है, उसको शॉपर में डाल लेना है, छोटे से शॉपर के अंदर, और फिर उस शॉपर को अपने सर से 7 बार घुमाना है और उस शॉपर के अंदर आपने डाल देना है खोलकर एक दूसरे शॉपर के अंदर। फिर आपने 1 मुट्ठी लेनी, वो इसलिए अपने शॉपर में डालना है कि अगर मुट्ठी को डायरेक्ट मारेंगे तो उसके ऊपर से आपके हाथ में से कुछ दाने नीचे गिरेंगे। तो अगर शॉपर में डाल लेंगे तो वो दाने नीचे नहीं गिरेंगे, जितने दाने आपने पहले हाथ में डाले जाएंगे वो ही मुकम्मल वारे जाएंगे। फिर आपने दोबारा मुट्ठी लेनी है और फिर आपने 7 बार वारना है। तो इसी तरह आपने 5 बार करके तो एक शॉपर के अंदर वो खाली करते जाना है। फिर आपने वो किसी ऐसी जगह पर फेंकना है जो कि रास्ता हो, गुजरगाह हो। तो रात को आप ये करें। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं रमज़ान से पहले पहले, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब जब रमज़ान शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने ये सदका देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रमज़ान ऐसा हो कि जैसे एक बूस्टर होता है, ठीक है, यानी हर चीज़ में बूस्ट कर दे, तो फिर आप इसके अंदर आप क्या करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। नवाफिल अदा करने के बाद आप 5 छटाक मुर्गी का गोश्त और 5 छटाक यानी 1 पाव मसूर की दाल लाल कलर की होती है, वो आप लेंगे। उन दोनों को एक शॉपर के अंदर मिक्स करके मुर्गी का गोश्त आप छोटे पीस करवाएंगे, कीमा नहीं करवाना, कीमे से थोड़ा सा बड़ा रखना है जिससे तिक्का बोटी टाइप होता है। इस तरह करवा के उसके अंदर मसूर की दाल करके अपने सर से आपने उसको 21 बार वारना है, यानी गोल गोल घुमाना है, ठीक है। सीधे कंधे से शुरू करके उल्टे कंधे पर लाकर फिर सीधे कंधे पर जब आपका चक्कर एक पूरा होगा तो वो 1 बार होगा, 21 बार घुमाना है और उसे आपने कब्रिस्तान में फेंकना है। ये आप पहले जो है 7 रमज़ान के अंदर अंदर कर सकते हैं, यानी पहले दिन की पाबंदी नहीं है। अगर पहले रमज़ान में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये आप दिन के वक्त करेंगे, रात के वक्त नहीं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 12 बजे का टाइम ना हो, और असर के बाद जो मगरिब से पहले थोड़ा सा टाइम होता है ज़वाल का वो ना हो, फजर के बाद जो थोड़ा सा एक टाइम आता है ज़वाल का वो टाइम ना हो। इन 3 टाइमों के अंदर आपने फेंकना नहीं है। आप बना सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ पर। अगर आप इन 3 टाइमों के अंदर चले जाते हैं तो उस टाइम को गुजार लें। तो कोशिश ये करें कि मतलब टाइमिंग बता रहा हूँ, आप ये करें सुबह
تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان اگر یہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. ٹائمنگ بتا دی وہ سب سے بہتر یہی رہے گا. تو یہ آپ صدقے دیں انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے اور اس میں کاروبار کے، گھریلو معاملات کے، ان تمام چیزوں کی، جیسے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس کے، اور یہ صدقہ ان چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہا ہوں. کاروبار کا، لڑائی جھگڑوں کا، رشتوں کی بندش کا، ایسے معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.